اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على ومولانا محمد جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے میری دعا ہے کہ میری ماں بھی وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا
نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے لٹا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، تربے لٹا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ الصلاة والسلام على سيد المرسلين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محفل کی صورت میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ کچھ دیر ہم قرآن و حدیث کی بات کو سنیں۔ تو سب سے گزارش یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ کلام سماعت فرمائیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ وقت کی کمی نہیں ہے، وقت بہت ہے، توجہ کی کمی ہے۔ ایک ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ، ایک ہوتی ہے مائنڈ مینجمنٹ۔ یہ کرسی مجھے یہ دے دیں۔ تو ایک ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ، ایک ہوتی ہے مائنڈ مینجمنٹ۔ آپ یہاں پر تشریف فرمائیں تو آپ جسمانی اور
ذہنی طور پہ یہاں پر موجود رہیں. اور جب بھی کوئی کام آپ کرنے لگتے ہیں تو 5 منٹ بھی اگر آپ اس کام کو توجہ کے ساتھ کریں گے تو اس کا نتیجہ آپ کو پتہ کیا نکلتا ہے. اور گھنٹوں کسی جگہ پر موجود رہیں اور وہ توجہ نہ رہے تو اس کے وہ نتائج نہیں نکلتے. وقت کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ آج کیا تاریخ ہے؟ 21 ستمبر 2:20 دوپہر کے. یہ وقت آپ نے ہمیں دیا. اب آپ کی زندگی میں 21 ستمبر 2:20 دوبارہ نہیں آئیں گے. اتنی اہمیت ہے اس کی. پیسہ قرضے کے طور پہ لیا جا سکتا ہے، وقت قرضے کے طور پہ لیا نہیں جا سکتا. پیسہ ڈوب جائے واپس آ جاتا ہے، وقت ڈوب جائے کبھی واپس نہیں آ سکتا. تو وقت اڑ رہا ہے لیکن اس جہاز کے پائلٹ آپ ہیں، آپ جہاں چاہیں اس کو لینڈ کروا لیں. تو وقت کی قدر کا احساس انسان کو اس وقت ہوگا جب اس کے پاس وقت ختم ہو چکا ہوگا. وقت کو کبھی بھی یوں نہ سمجھا کریں کہ یہ ان لمیٹڈ سپلائی ہے. ایک سپلائی ہوتی ہے نا جو بہت زیادہ سپلائی ہے، ہم استعمال کرتے جا رہے ہیں، فکر نہیں ہوتی. وقت ایسی چیز نہیں ہے، اس کی سپلائی ان لمیٹڈ نہیں ہے، یہ ایک دم ختم ہو جائے گا. اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کب ختم ہوگا. اگر پتہ ہوتا تو پھر انسان جی نہ پاتا. پھر تو آج کا یہ جو ہمارا سیشن ہے یہ بالخصوص شفیع بھائی کی والدہ کے اصالِ ثواب کے لیے ہے، والدین کے اصالِ ثواب کے لیے ہے. تو یہ وہ رشتہ ہے جو کہ ہم سب سے وابستہ ہے. وعلیکم السلام. اور اس کے فضائل کے اوپر ہم سب متفق ہیں، جانتے ہیں. تو سورہ لقمان میں ارشاد ہوا اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی. کیا تاکید فرمائی؟ آگے جا کے بتایا، حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا. حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، یعنی اس دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق بیان فرمایا. دس از دا امپورٹنس آف دس ریلیشن. یہ اس رشتے کی اہمیت ہے. حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا. تو فرمایا کہ اللہ رب ہے، اس کے شکر میں 5 نمازیں پڑھو اور ماں باپ کے شکر میں نمازوں کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرو. سورہ لقمان میں ارشاد ہوا کہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پہ کمزوری جھیلتی ہوئی، اور پھر اسے جنم دیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا حق زیادہ ہے باپ سے، کہ باپ نے بچے کو پالا مال سے اور ماں نے اپنے خون سے. علماء نے فرمایا کہ مال کا حق کی خدمت وہ باپ کا زیادہ ہے. یعنی خدمت اگر کرنی ہو تو ماں کی بات پہلے مانی جائے گی، لیکن مالی اعتبار سے باپ کا حق زیادہ ہے. پاکستان کے قانون کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن شرعی طور پہ اگر باپ اپنے بیٹے کی پاکٹ سے پیسے نکال لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے. دس از ناٹ اے کرائم، دس از نیدر اے کرائم نور اے سن. نہ یہ گناہ ہے نہ یہ جرم ہے. تو آپ نے بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جنت باپ کے قدموں تلے بھی ہے. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا جی. کہا ان کو مضبوطی سے تھام لو کیونکہ جنت والدین کے قدموں تلے ہے. تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ماں اور باپ ان کے قدموں تلے جنت ہے. وہ جنت جو ہمارا الٹیمیٹ گول ہے. ہر انسان جنت کے لیے سٹرائیو کر رہا ہے. ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ مجھے جنت ملے، اور جنت کا شارٹ کٹ، کیونکہ میں نے جس منزل پہ جانا ہے میں کوشش کروں گا تمام ٹریفک سے نکل کے شارٹ کٹ اس منزل تک پہنچ جاؤں. یہ ایک اچھی اپروچ ہے. سفر بھی لمبا نہ ہو، منزل بھی مل جائے،
تو جب جنت کی طرف جانا ہے، یہ منزل ہے، اور مومن کو چین ہی جنت میں جا کے آئے گا۔ زمین پہ تو آپ خود دیکھ لیں زندگی میں کتنی مشکلات ہیں، کبھی بیماریاں ہیں، کبھی کاروبار کا مسئلہ، کبھی جاب کا، کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی۔ تو جنت میں جا کے سکون مل جائے گا، وہاں بیماری نہیں ہوگی، جو من پسند چیز آپ چاہیں گے وہ آپ چاہیں گے سامنے آ جائے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اس جنت تک پہنچنے کا شارٹ کٹ وہ ماں باپ ہے۔ فرمایا ناک خاک آلودہ ہو اس کی، بدبخت ہو گیا وہ جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور جنت کو حاصل نہ کر لیا۔ اچھا، یہ جو بات شروع میں نے کی کہ اللہ اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان کر رہا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ خالق کائنات ہے، اور فرمایا کہ ساری یہ زمین کے پانی اگر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت وہ قلم بن جائیں، پین بن جائیں، تم اللہ کی صفات لکھو گے، اللہ کی صفات ختم نہیں ہوں گی، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ رب اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان فرما رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آئیے اس کی وجوہات کے اوپر ہم کچھ کلام کرتے ہیں، غور سے سماعت فرمائیے گا، آپ کو بہت زیادہ لطف بھی آئے گا اور آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ فرسٹ ریزن وائی اللہ آلمائٹی ہیز ڈسکرائبڈ دا رائٹس آف پیرنٹس along with his own rights، اپنے حق کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ پہلا اس کی وجہ سنیے، دیکھیے انسان کو جو نعمتیں بھی ملیں وہ پیدائش کے بعد ملی ہیں۔ سورج کی نعمت ہے، سورج کی انرجی ہمیں زندہ رکھتی ہے، ہماری زمین پر زندگی کی بنیاد ہے۔ چاند ہے، سورج ہے، درخت ہے، پودے ہیں، بکریاں ہیں، جانور ہیں، یہ سب نعمتیں ہمیں پیدائش کے بعد ملی، اور پیدائش ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہوئی۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ہر جانور میں جسٹیشن پیریڈ مختلف ہے، حمل کا پیریڈ مختلف ہے۔ انسان میں تقریباً یہ 40 ویک بنتے ہیں، اور ماں کے پیٹ میں جب یہ بچہ ہوتا ہے، امبلیکل کارڈ، ماں کی ناف اور بچے کی ناف ملی ہوتی ہے، اور سائیکل ایک ہوتا ہے کہ بچہ ماں سے اپنی غذا حاصل کر رہا ہے، بچہ ماں سے اپنی غذا حاصل کر رہا ہے، اور غذا حاصل کرتا رہتا بچہ، وہ نہیں رکتا، اس کی سپلائی وہی ہے۔ آپ نے غور کیا ہے یہ مائیں اور باپ یہ جب تھوڑے بوڑھے ہوتے ہیں ان کے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، خاص طور پہ ماؤں کے، جھکتا نہیں جاتا۔ 17 سال سے میڈیکل کی فیلڈ سے میرا تعلق ہے، میرے پاس آنے والے کیسز میں بوڑھی عورتیں جن کے مورے ہل گئے، آسٹیوپیروسس ہو گیا، ہڈیاں بھربھری ہو گئی، جوڑوں میں درد ہو گئی، ڈسک سلپ کر گئی، ڈسک بلج کر گئی، یہ کیسز بہت زیادہ ہیں۔ کیوں؟ جب آپ اس کے پیٹ میں تھے آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ پوری کی، حمل کی وجہ سے ماں کو تو کچھ کھانے پینے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن آپ کو جو غذائیت چاہیے تھی آپ نے اس کی ہڈیوں کے گودے سے بھی وہ کھینچ لی۔ یہ نیچرل سائیکل ہے، کھوکھلا کر دیا اسے۔ اور کیا دیکھے شان تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، ماں اگر کہیں گر جائے تو گرتی بھی اس طرح سے ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو، رات کو سوئے بھی تو ایسے گرتی ہے کہ تکلیف نہ ہو۔ ایک بیٹا اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، کوئی سزا نہیں دی، ان کو اس بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو کہا کہ تو ایسا کر، تیری صرف یہی بات ہے کہ اپنے پیٹ کے اوپر ایک مشکیزہ باندھ لے، ایک پیک باندھ لے، ایک تھیلا باندھ لے جو کہ پانی کو کنٹرول کرتا ہے۔ پرانے دور میں مشکیزے ہوتے تھے، جانور کی کھال سے بنتے تھے، اور اس مشکیزے میں تو نے روزانہ آدھا کلو پانی ڈالنا ہے، اتارنا نہیں ہے۔ واش روم جائے گا مشکیزہ پہنا ہو، سوئے گا مشکیزہ تو نے پہنا ہو، اب کتنی مشکل ہوتی ہوگی۔ اور جب وہ آیا کہ سر مجھ سے نہیں ہو رہا، کہا تجھے 9 ماہ تیری ماں نے ایسے پیٹ میں رکھا ہے، تو بے ادبی کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ انسان جب پیدا ہوا پورے 10 سیکنڈ کے بعد بچے نے پہلی سانس لی، اور 10 سیکنڈ کے بعد سانس اس نے لی، اب اس کو پوری دنیا کی نعمتیں ملیں، آکسیجن اس نے لینا شروع کی، ایک دن میں 11,000 گیلنز آف آکسیجن وہ لے رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ یہ سب ماں باپ کی بدولت ہے کہ وہ دنیا میں آیا،
اللہ کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھایا دنیا میں آ کر، اور دنیا میں اپنے ماں باپ کی وجہ سے آیا. پہلی ریزن یہ. نمبر 2، اللہ کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے حسد نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس سے پاک ہے. لالچ اور طمع نہیں ہے. اور یاد رکھو، روئے زمین پر صرف ماں اور باپ ہیں جو آپ سے حسد نہیں کرتے. آپ کو بڑا فخر ہے اپنے اس دوست کے اوپر، ہاں میرا بڑا بیلی ہے، میرا بڑا فرینڈ ہے. اور جب آپ کی تجوری کے اندر 5,000 10,000 زیادہ جاتے ہیں نا، اس کا منہ دیکھا کریں کیسا لٹک جاتا ہے. اور وہ آپ کا کالج کا دوست جس کے ساتھ آپ دن رات گھومتے پھرتے ہیں، جب آپ کی پوزیشن زیادہ اچھی آ جاتی ہے، آپ فرسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ نہیں فرسٹ ہوتا، اس کا منہ دیکھا کریں کیسے لٹک جاتا ہے. اور اب مجھے ایمان سے بتائیے، وہ کون ہے جو کبھی آپ سے حسد نہیں کر سکتا، جو آپ کی کامیابی کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے اس کا متبادل کوئی؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ سوچے کہ جناب میرے ماں باپ تو مجھے اس لیے پال رہے ہیں کہ آج وہ جوان ہے، میں بچہ ہوں، کل کلاں وہ بوڑھے ہو جائیں گے اور میں جوان ہو جاؤں گا، تو میرے ماں باپ مجھے اس لیے پال رہے ہیں کہ میں بڑھاپے میں ان کا سہارا بنوں گا. ان کو لالچ ہے کہ وہ تو بوڑھے ہو جائیں گے، کوا کمزور ہو جائیں گے، کمائی کا وہ ذریعہ نہیں رہے گا، میں جوان ہوں گا تو میں اپنے ماں باپ کو پالوں گا. ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے، اس سے زیادہ گھٹیا سوچ ہی کوئی نہیں ہے. ایک دفعہ مجھے گجرات میں بلایا کہ جی بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو اذان دینی ہے، ساتھ گھٹی وغیرہ دینی ہے. تو جا کے اس بچے کے اوپر سے جو شیٹ پڑی ہوئی تھی اس کو ہٹایا، اس کے دونوں بازو نہیں تھے. قدرتی طور پہ وہ محروم تھا بازوؤں سے. تو اب کیا کریں گے اس کے ماں باپ؟ کئی بچے پیدا ہوتے ہیں، اسے کنجینیٹل ڈس آرڈر کہا جاتا ہے. مورسی بیماریاں ہوتی ہیں، جینیٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے. ایک بیماری ہے TOT، ٹیٹرالوجی آف فیلٹس، دل میں سوراخ ہوتے ہیں بچے کے، اور کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا بڑا ہوگا تو آپریشن ہوگا، اتنی بھی آپریشن نہیں ہو سکتا. کئی بچے ہوتے ہیں ان کی پوری ریڑھ کی ہڈی نہیں بنی ہوتی، اسپائن ڈیولپ نہیں ہوتی، اسٹنٹ ڈلے گا، 3.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. کیا جب باپ کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی تیرا بچہ تھیلیسیمیا کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اس کو خون لگے گا ہفتے میں 2 دفعہ اور پتہ نہیں کب تک لگتا ہے، کیا باپ بچے کو اٹھا کے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیتا ہے کہ میرے تو کسی کام کا نہیں ہے، بڑا ہو کے تو مجھے پالے گا نہیں ہے؟ کبھی ایسے نہیں ہوتا. وہ اس ننھی سی جان کو بچانے کے لیے قرضے بھی اٹھا لیتا ہے، لیکن اس جان کو ضائع نہیں ہونے دیتا. دیکھو میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اسی فیملی میں رہتے ہیں، اور اگر باپ بوڑھا ہو چکا ہے، عام طور پہ بڑھاپا بیماریاں لے کر آتا ہے، ظاہری بات ہے 60-70 سال ایک مشین چلتی رہی تو کچھ نہ کچھ تو کمی آئے گی، اور وہ مشین رینیو بھی نہیں ہو رہی. دل 70 سال چل گیا، کچھ نہ کچھ تو مسئلہ بنے گا نا. 70 سال میں انسان کا دل 3 ارب دفعہ دھڑک چکا ہوتا ہے، بہت کوانٹٹی ہے یہ. پھیپھڑے کتنی انوائرمنٹ سے گیس لے کر باہر نکال چکے ہوتے. آپ کا ایک جگر جو اندرونی طور پہ سب سے بڑا عضو ہے، یہ 500 فنکشن انجام دیتا ہے، 500. تو کچھ نہ کچھ تو پرابلم ہوتی ہے، سیکریشنز کے اندر ڈسٹربنس آتی ہے. گردہ آپ کا خالی خون فلٹر نہیں کرتا. آپ کہیں کہ گردہ خون فلٹر کر رہا ہے، نہیں، گردہ آپ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہترین مظہر ہے. آپ کے جسم کے اندر واٹر کوانٹٹی کو کنٹرول کرتا ہے. کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ جیسا روزہ آپ رکھتے ہیں، عصر کے بعد آپ کے پیشاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے؟ کیسے کم ہوئی؟ گردے کو پتا ہے کہ پانی تو پی نہیں رہا اوپر سے یہ، اور میں نکال ہی جاؤں گا تو یہ تو بیچارہ اٹیک میں چلا جائے گا. گردہ آپ کے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کر رہا ہے. تبھی وہ لوگ جو کہ ڈائلیسس پہ چلے جاتے ہیں، جن کے گردے واش ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا چہرہ دیکھا آپ نے؟ نارمل انسانوں جیسا نہیں ہوتا. گردے کا ایک کام تو مشین نے کر دیا، باقی کام تو نہیں ہوئے. جب باپ بوڑھا ہوتا ہے، دماغی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے، ڈیمنشیا ہو جاتا ہے، دماغ بندے کا سکڑ جاتا ہے. اب بیٹا بڑی محنت کر رہا ہے اپنے باپ کے اوپر، میں بیٹے پہ اعتراض نہیں کرتا. بیٹا اٹھا کے باپ کو کندھے پر اوپر لے کے جا رہا ہے ہسپتال میں، اس کا بول و براز جو ہے وہ بھی صاف کر رہا ہے اور سب محنت کر رہا ہے. بیٹے پہ شک نہیں کر رہا میں، لیکن مجھے معاشرے کا پتہ ہے کہ اس کے خاندان والے، اس کے محلے والے آ کے کان میں بات ڈالتے ہیں، دیکھ اپنے جوان بیٹے پہ بوجھ بنا ہوا ہے، اللہ بابے کو پردہ دے دے.
اللہ بابے کو پردہ دے دے. ایسی باتیں ہیں, ہوتی ہے نا ہمارے معاشرے میں. اور اب مجھے بتاؤ, اگر بیٹا وہ بستر پر ہو اور ڈاکٹر انکار کر چکا ہو کہ اب نہیں بچنا اس نے, کیا کبھی ماں یا باپ سے آپ نے یہ لفظ سنا ہے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو پردہ دے دے؟ کبھی ان کے دل میں آ سکتا ہے یہ شان ہے ماں اور باپ کی. اور یہ حسد, یہ طمع, یہ لالچ یاد رکھنا صرف ماں اور باپ کے اندر ہی ہے کہ وہ اپنے بچے کو بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں, بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھو کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہے جو اپنے بچوں تک اپنی وراثت نہیں پہنچانا چاہتے اور ان کو اپنا کاروبار نہیں دینا چاہتے. سب دینا چاہتے ہیں. میں خود باپ ہوں, یہی خواہش ہوتی ہے کہ جی ہمارا کاروبار ہے, اب ہمارے بچے سنبھالیں اور آگے یہ چیز بڑھے. لیکن you must involve them. These old people, they just want involvement. ہمیں انوالو کیا جائے. کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے اپنے ماں باپ سے اپنے گھر کی بات کی ہو, اپنے کاروبار کی بات کی ہو؟ میں آپ کو ایک اندھوناک واقعہ سناتا ہوں. کرونا آیا, پوری دنیا میں تباہی مچ گئی, 50 لاکھ بندہ مر گیا. کرونا نے آ کے ہماری قوت مدافعت کو ٹیسٹ کیا, ہماری پاور آف امیونٹی کو. ڈاکٹر فوسی جو کہ امریکن پریزیڈنٹ کا اسسٹ ہے ایپیڈیمیولوجی کے اندر اور کرونا کے معاملات کے اندر, وہ کہتا ہے کرونا ہیز ٹیسٹڈ اور امیونٹی, وٹ وی ہیو ایٹن, وٹ واز اور لائف اسٹائل اینڈ وٹ وی ہیو ڈرنک. کرونا ہیز ٹیسٹڈ اس کہ ایک بندے نے اپنی زندگی کیسے گزاری, شرابیں پیتا رہا, گندے کھانے کھاتے رہا, واکنگ نہیں کی, ایکسرسائز نہیں کی, تو اب کرونا مار دے گا اس کو. لیکن جس نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا, لائف سٹائل بیلنس رکھا, اب ہو سکتا ہے وہ بچ جائے. تو کرونا کا مریض, اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ اس کا دماغ مضبوط ہو, وہ ڈرے نہ بیماری سے. آ گئی ہے, میں نکل جاؤں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہو جاؤں گا. تو میو اسپتال لاہور کا آپ نے نام سنا, بڑا مشہور ہے. وہاں پر ہمارے کچھ ڈاکٹر آئی سی یو کی ڈیوٹی پر تھے, کرونا کی آئی سی یو کی ڈیوٹی پر. ان کی یہ تربیت تھی کہ آپ لوگوں نے جو بھی کرونا کا مریض آئے, سب سے پہلے اس کو ذہنی طور پہ مضبوط کرنا ہے کہ یار ٹھیک ہو جاؤ گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوائیاں ساتھ ساتھ ذہنی طور پہ کاؤنسلنگ کرنی ہے. تو ایک بابا جی آئے, کرونا کے مریض تھے, اتنے بیمار نہیں تھے. تو ڈاکٹر نے ان کو آگے بتایا, بابا جی بالکل فکر نہیں کرنی, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, بالکل پریشان نہیں ہونا, مضبوط رہے, ٹھیک رہے, کچھ ہی عرصے کی بات ہے, ٹھیک ہو جائیں گے. بابا جی کا جواب سنو آگے سے. بابا جی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں یہ, میں نے کس کے لیے ٹھیک ہونا ہے, اب کس کے لیے ٹھیک ہوں؟ مجھے تو میرے گھر والوں نے آخری کمرے میں پھینک دیا ہوا ہے. کاروبار کا کوئی مسئلہ مجھ سے شیئر نہیں کرتے, گھر کا کوئی مسئلہ مجھ سے شیئر نہیں کرتے, مجھے کیا حوصلہ دے رہے ہیں آپ؟ جا کے اس کو حوصلہ دے جس کی زندگی میں کوئی امید ہے. یہ جملہ بول رہا ہوں, ساری زندگی یاد رکھنا. انسان کبھی بھی عمر سے بوڑھا نہیں ہوتا, اس کو پریشانیاں بوڑھا کرتی ہیں, اس کو اپنے بوڑھا کرتے ہیں. بوڑھا ہونے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ ایک جملہ کوئی بول دے دل میں گڑ جاتا ہے, انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. سکی اولاد کے جملے سنے جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں, involve them, they will give you a piece of advice. مجھے ایک بندے نے آ کر کہا جی ماں ان پڑھ ہے, اس نے دیکھ کے کہا, میں نے کہا تیری ماں ان پڑھ ہے, تو نے مجھے یہ بتایا ہے. ارے ساری پڑھی لکھی چیزیں اور ساری اہم ترین چیزیں اسی نے تجھے سکھائی ہیں. ایک ماں بیٹھی تھی, اس نے اپنے بیٹے سے کہا یہ موبائل فون ہے, ذرا کھولنا اس کو دیکھنا ذرا. ماں باپ پرانے دور کے, ان کو نہیں پتا ہوتا نا اسمارٹ فون کا. کہا ذرا کھولنا. بیٹے کے منہ پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آ گئی کہ ماں کو نہیں پتا. سامنے ایک دانا انسان بیٹھا تھا, کہنے لگا تو اس لیے ہنسا کہ تیری ماں کو مشین چلانی نہیں آتی نا. ارے نادان, اس نے تجھے چمچ پکڑنا سکھایا ہے, جو سب سے بنیادی مشین ہے. ساری دنیا تیری ٹانگیں کھینچتی تھی نا کہ اوپر نہ آ جائے, اور جب تو 2 قدم چل گیا تھا نا, اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے کہ میرا بیٹا چل پڑا. لوگ تجھے بولنے نہیں دیتے, تجھے دباتے ہیں. اور جب تو نے ایک جملہ پورا 3 لفظ والا بول دیا تھا نا, اسی ماں نے رو کے کہا تھا اجی سنتے ہیں میرا بیٹا بول پڑا ہے آج. اس کی تحقیر کا سوچتے کیسے ہو؟ تمہارے مذہب اور تمہارے دین نے تمہیں کیا سکھایا؟ میں نے پڑھا کتاب کے اندر کہ ایک زمانہ ہوتا تھا, سارے بوڑھے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کا ذہن بنا کے ان کو سمندر میں پھینک دیتے تھے. بوڑھے لوگ خود ہی جنگل میں چلے جاتے تھے کہ اب ہم کسی کام کے نہیں ہیں.
اور میرے آقا کے پاس ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ میرا رزق کم لگ رہا ہے، مجھے میرے رزق میں تنگی ہو گئی ہے، مجھے لگ رہا ہے برکت اٹھ گئی ہے، میرے آقا نے فرمایا تو ضرور کسی بوڑھی عمر کے بندے کے آگے چلا ہوگا، آپ کا دین آپ کو یہ سکھا رہا ہے۔ تو دوسری وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ کبھی بھی حسد نہیں کرتے بچے سے، نیور ایور دے کین بی جیلس۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح نافرمان بندوں پر شفقت فرماتا ہے، نافرمان بندوں سے اپنا سایہ شفقت نہیں اٹھاتا، رحمت کی نظر نہیں اٹھاتا۔ سارا دن گناہ کرنے والوں، رات کو پیارے گدیلے بستر پر سوتے ہو، پیٹ بھر کے سوتے ہو، یہ رب کا کرم ہی تو ہے، رب کا کرم ہی تو ہے نا کہ اگر تمہاری جیب کے اندر کچھ پیسے ہیں، تمہارے فریج میں کچھ کھانا ہے، سر پہ چھت ہے، تو یاد رکھو تم دنیا کے 65% لوگوں سے زیادہ امیر ہو۔ تو اسی طرح ماں باپ بھی کرتے ہیں، بچہ نافرمان بھی ہو جائے تو 2 تھپڑ تو ماں لگا دے گی، لیکن اس کو اپنی شفقت میں رکھے گی۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہتے میں بازار میں نکلا، ایک بچہ کیچڑ میں گر گیا تھا، تو لوگ دیکھتے تھے، جا رہے تھے، اچانک اس کی ماں دوڑی دوڑی آئی، 2 تھپڑ لگائے اس کو، غسل دیا، اسے صاف کیا، اس کے کپڑے اتار کے صاف کیے۔ بایزید بستامی کو وجد آ گیا، کہنے لگے یہی اللہ کی رحمت کا بھی حال ہے کہ ہم گناہوں کے کیچڑ میں لتھڑ جاتے ہیں، ہم بدکاریوں کے، سیاہکاریوں کے کیچڑ میں گندے ہو جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا، اچانک اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ پہلے مصیبتوں کے ذریعے، پریشانیوں کے ذریعے ہمیں سیدھا کیا جاتا ہے، پھر اللہ توبہ کی اور رحمت کے پانی سے ہمیں غسل دے دیتا ہے۔ دیکھو وہ اللہ سے انہوں نے ریزمبلنس کر دی نا ماں کی۔ کون پوچھتا ہے آج یار، کسی کے پاس ٹائم ہے؟ آپ سے فائدہ نہیں ہے کسی کو، ملے گا آپ سے کبھی، منہ نہیں دیکھے گا آپ کا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ مجھے بہتر سمجھتے ہیں، کاروباری آدمی۔ وہ کون ہے جب آپ صبح نکلتے ہیں، ماں پڑھتی ہے خبر کہ جی کراچی کے حالات خراب ہو گئے ہیں، ٹھک کر کے فون ملاتی ہے، اس رستے سے نہ جانا بیٹا، جلدی آ جانا، تسبیح پکڑ کر بیٹھی ہوتی ہے۔ تو جس طرح خالق 2 نہیں ہو سکتے، اسی طرح ماں باپ بھی 2 نہیں ہو سکتے۔ بایولوجیکل پیرنٹس آئی ایم ڈسکسنگ اباؤٹ، ویسے حدیث میں 3 قسم کے باپ کا ذکر ملتا ہے، ایک وہ جس نے جنم دیا، ایک وہ جس نے بیٹی دی، اور ایک وہ جو آپ کا استاد ہے، لیکن بایولوجیکل فادر وہ ایک ہی ہوتا ہے، اسی طرح خالق بھی ایک ہوتا ہے۔ کوئی ایسے والدین نہیں جو اپنے بچوں سے حسد کریں۔ والدین کی اطاعت سارے مذہب میں لازمی ہے، یہاں تک کہ بے عقل حیوانوں میں بھی والدین کی محبت ڈالی گئی ہے۔ جس طرح اللہ اپنے بندوں کے نیک اعمال بڑھاتا ہے، اسی طرح ماں باپ بھی اپنے بچوں کے اعمال کو بڑھاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی عبادت جس طرح ہر نبی امتی شاہ و گدا پر فرض ہے، اسی طرح ماں باپ کی عزت بھی سب پہ فرض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ آپ کوہ طور پہ جا کے اللہ سے باتیں کرتے تھے، اور اتنے جلیل القدر نبی ہیں، اولو العزم نبی، یعنی دنیا میں ٹاپ 5 لوگوں میں آپ کا نام آتا ہے، اور کتنی بڑی شان ہے آپ کی۔ لیکن ایک دفعہ جب آپ کوہ طور کی پہاڑی پر چل رہے ہیں، آواز آتی ہے موسیٰ سنبھل کے چلنا، کیونکہ آج وہ ہاتھ نہیں ہے جو تیری بہتری کی دعا کیا کرتے تھے، تیری ماں فوت ہو گئی ہے، اب سنبھل کے چلنا۔ دیکھو ماں کیا چیز ہے، جسٹ امیجن۔ ایک نوکری دینے والے نے نوکری اوپن کی، کہتا ہے جی نوکری کرنی ہے۔ کینڈیڈیٹ پوچھتا ہے کتنے دن کام کرنا ہے جی؟ چھٹی ہوگی نا اتوار کو، ہفتے کو اتوار کو 2 چھٹی ہے کارپوریٹ۔ کہتے نہیں چھٹی نہیں ہے، اتوار کو تو ہے نہیں۔ اچھا 7 دن؟ ہاں جی۔ ٹائم کیا ہے؟ صبح 8 سے دوپہر 2، صبح 8 سے شام 5؟ کہا جی نہیں کوئی ٹائم نہیں ہے، سارا دن۔ تو رات کو تو چھٹی ہے نا؟ کہا نہیں، رات کو زیادہ سخت جاب بھی ہو سکتی ہے۔ کہتے کیا کر رہا ہے یہ؟ کہتے ہیں اچھا عیدوں پہ تو چھٹی ہے؟ کہا نہیں، عیدوں پہ زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ بڑی بات ہے۔ پیسے کا پیسے کوئی نہیں ملیں گے، پکے پیسے کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے کون احمق کرے گا جاب یہ؟ کہنے والا کہتا ہے تیری ماں تیرے جنم سے لے کر اب تک یہی جاب کر رہی ہے، تیرے باپ کی بھی یہی جاب ہے۔ تیری ماں تجھے پیٹ میں پال رہی تھی، تیرا باپ تجھے ذہن میں پال رہا تھا۔ تھوڑا سخت ہوتا ہے، تھوڑا سخت ہوتا ہے، باپ تھوڑا سخت ہوتا ہے، لیکن اس کی سختی کو جھیل لینے والا نا دنیا کو پھر نرم ہی پاتا ہے، اور جو باپ کی سختی کو سخت سمجھ لیتا ہے وہ پھر فارغ ہو جاتا ہے۔
اللہ اللہ. تو ایک بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے رب کی عبادت کا حق ادا کر دیا, کوئی نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی کہہ سکتا ہوتا تو سب سے پہلے عبداللہ شاہ غازی کہتے, یا سب سے پہلے داتا صاحب اور بابا فرید کہتے. یہ تو جب بھی رب کی بارگاہ میں گئے یہی کہا کہ اللہ ہم تو تیرے گناہ گار بندے. امام زین العابدین چلے جائیں رب کی بارگاہ میں تو کہتے کہ مالک تیری زمین پر پانی کے قطرے اتنے نہیں ہیں جتنے اس کے گناہ ہیں. تو رب کی عبادت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. یہ لوگ پتہ کیوں گناہ گار بن کے جاتے ہیں؟ حالانکہ ان بندوں کے صدقے تو ہمیں سب کچھ ملتا ہے. یہ اس لیے گناہ گار بن کے جاتے ہیں, انہیں پتہ ہے اللہ کی رحمت کا ایک کوٹا گناہ گاروں کے لیے خاص ہے. اگر گناہ گار بن کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے نا چھما چھم بارش ہو جائے گی. کیونکہ رب فرماتا کہ نیک تو چلو اپنی عبادت پہ اس کو ایک ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے, گناہ گار کے پاس تو میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں. وہ تو کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں, مالک تو ہی ہے. جس طرح ایک بندہ بڑا ہی بدکار اور گندا تھا, جب وہ بوڑھا کو ہو گیا اور جانے لگا تو لوگوں نے اس کو جنگل میں اٹھا کے پھینک دیا کہ تو یہاں مرنا بھی نہیں, ادھر جا. جو جنگل میں گیا نا اکیلا ہو گیا نا, تو پتہ ہے کہتا ہے دیکھ اللہ میں تیرا نافرمان ہوں لیکن میں اکیلا ہوں, میں کیا کروں. وہ رونے لگا کہ اللہ میں کیا کروں, مجھے تیری یاد آ رہی ہے, ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے. تو اللہ نے پھر فرشتے بھیجے, ایک فرشتہ اس کی ماں کی صورت میں, ایک فرشتہ اس کے باپ کی صورت میں, کچھ فرشتے اس کے بچوں کی صورت میں. وہ خوش ہو گیا, اور جب مر گیا اللہ تعالیٰ نے اس دور کے ولی کو نصیحت کی, فرمایا کہ جا کر اس کا نماز جنازہ پڑھاؤ, ہم نے اس کو صاف کر دیا. خدا کی قسم ایک دفعہ دل سے نا سارا کچھ دھو کے سب کچھ صاف کر کے اپنے اللہ کو پکارو ایک دفعہ کہ اے مالک میں تیری وحدانیت پر ایمان لے کر آیا, میں نے جو گناہ کیے خدا کی قسم تجھ سے جنگ کا ارادہ نہیں تھا, یہ میری نادانی ہے. داتا صاحب کشور محجوب میں لکھتے اس بندے کا حال گناہ ہوا تو وہ ڈر گیا, توبہ نہیں کی, سائڈ پر بیٹھ گیا, اوپر چادر اوڑھ لی کہ میں کس منہ سے جاؤں. اب جب چادر اوڑھ لی آواز آئی, اے بندے تو 70 بار ہماری بارگاہ میں آیا, 70 بار ہم نے تجھے نوازا, اور آج بھی اگر تو نہیں آ رہا نا تیرا دامن تنگ ہے, عزت کی قسم اگر تو آتا ہم آج بھی تجھے معاف کر دیتے. ہمارے گھر میں یا کوئی بچہ کوئی بیمار ہوتا نا چھوٹا 6 منتھ سے پہلے, تو بچے کی قوت مدافعت 6 ماہ تک نہیں بنی ہوتی, بہت تھوڑی ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ بلٹ اپ ہوتی ہے. جب بھی بخار چڑھتا ہے بچے کو, نزلہ ہوتا ہے, تو ہماری طرف سے یہ نصیحت ہوتی ہے کوئی دوائی اس کو نہ دے, ماں کا دودھ زیادہ کر دیں, ماں کا دودھ زیادہ کر دیں. کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ کیا ہے. پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ آرڈر ہے, ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, لیکن کچھ فارمیسیز کرتی ہیں کہ جو دودھ ہوتا ہے, پاؤڈر ملک نہیں ہوتا بچوں کا جو دودھ فارمولا ملک, اس کو ڈاکٹر کی پریسکرپشن پہ دوائی کی طرح بیچا جائے گا, ویسے نہیں خرید سکتے آپ, کیونکہ یہ تحریر لکھنی ضروری ہے کہ یہ دودھ ماں کے دودھ کا متبادل نہیں ہے. ارے تم ڈبے کے دودھ کی بات کرتے ہو, میرے پاس تحقیق موجود ہے, یونیورسٹی آف میساچوسٹ کی, the world number 1 education institute, their biology department has declared that no substitute of humans milk can ever made in any laboratory of the world. دنیا کی کسی لیبارٹری میں قیامت تک انسانی ماں کے دودھ کا متبادل نہیں بن سکتا. کیوں جی نہیں بن سکتا؟ وجہ بھی تو بتائے. وہ کہتے ہیں ہم نے تجربہ کیا, مختلف ماؤں کے دودھ کا سیمپل لیا, سارے سیمپل الگ الگ خاصیتیں والے تھے, الگ الگ پراپرٹیز تھی, اور ایک ہی ماں کے جسم سے دن میں 3-4 دفعہ دودھ لیا, ایک ہی ماں کے جسم سے, ہر دفعہ وہ نعمت آئی ہے اس کی الگ پراپرٹیز تھی, اس جیسی نہیں تھی. آپ حیران ہوں گے سن کے میرے بھائیوں, اگر کسی غریب کے گھر بچہ پیدا ہو ماں کے دودھ میں اور پراپرٹیز ہوتی ہیں, امیر کے گھر پیدا ہو اور ہوتی ہیں, بیٹا پیدا ہو اور ہوتی ہیں, بیٹی پیدا ہو اور ہوتی ہیں. اب مجھے بتائیں کس دودھ کا متبادل آپ بنائیں گے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے, واقعی قدرت ہے. اور کبھی بھی ماں کے دودھ سے بچے کو محروم نہ کریں. یہ اینٹی بائیوٹک ہے بیکٹیریا کے خلاف, اینٹی وائرل ہے وائرسز کے خلاف. تو کوشش کرے کہ یہ چیز انسان اکنالج کرے. مدرز ملک, نو لیبارٹری کین پریپیئر مدرز ملک. اور پھر دیکھیے اس ہستی کی ضرورت ہمیں ہر جگہ پر ہے. ماں چلی جائے نا خوابوں میں آتی ہے, باپ چلا جائے خوابوں میں آتا ہے, کیونکہ آپ کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے جو آپ کا باپ ہے,
جس طرح آٹے میں آپ تھوڑا سا نمک ڈالیں اور گوندھ دیتے ہیں نا، اسی طرح آپ کے باپ اور ماں اسی طرح آپ کی پوری ذات میں گوندے ہوئے ہیں. جس کی ماں باپ چلے گئے ہیں خواب میں نہیں آتے. مجھے تو بہت آتے ہیں میرے والد صاحب خواب میں، ذرا سی بات ہو خواب میں آتے ہوتے ہیں، وہی ایکشن یاد آتے ہیں ان کے. تبھی تو کہتے ہیں کہ جس کی ماں اور باپ چلا جائے نا تو اسے چاہیے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے. کسی کی ہنسی میں ماں نظر آ جائے گی، کسی کی چال میں باپ نظر آ جائے گا، وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں سارے. وہ پیار محبت بڑھتی ہے. تو ان کی ضرورت رہتی ہے، چاہے زندہ ہو چاہے دنیا سے جا رہے ہو. آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے آ کر کہتے ہیں کہ وہ ایک بندہ ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہے، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا. میرے آقا غیب کی خبر دیتے ہیں، نماز پڑھتا تھا، حج روزہ زکوٰۃ اوکے. اچھا پھر یہ اس کی ماں اس سے ناراض ہوگی. کہا جی ایسا ہی ہے. میرے آقا کہتے ہیں اس کی ماں کو میں ہوں کہ تم آؤ گی؟ آپ نبی ہے، میں آتی ہوں. ماں آئی. میرے آقا نے کہا معاف کر دے اس کو. کہا نہیں کروں گی. یہ بیوی کے معاملے میں سختی کرتا تھا مجھ سے. میرا آقا کہتے نہیں کرے گی. نہیں. آگ جلاؤ بھائی، آگ جلاؤ، اٹھا کے اس کو آگ میں پھینک دو. ماں تھی، دل پہ سیج گیا، یا رسول اللہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اگر تو معاف نہیں کرے گی نا، آگے جو آگ لگی ہے وہ ہماری آگ سے بہت بڑی ہے. ماں تھی، کہنے لگی میں نے معاف کر دیا. میرے آقا کہتے جاؤ بھاگ کے جا کر دیکھو اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا ہے. تو لاک ہی نہیں کھلے گا. جو تالا کھولنے کے خواہش مند ہو نا، دعائیں مانگتے ہو کہ اے مالک زمین پر چل رہا ہوں تو سینے میں تیرے کلمے کا نور ہے، جب دنیا سے جا رہا ہوں تو زبان پر بھی یہ نور ہو. یہ لاک نہیں کھلنا جب تک انہوں نے راضی نہیں ہونا. کیوں فضول انا کی خاطر ان کو ناراض کر کے بیٹھ جاتے ہو؟ کسی نے کتنی پیاری بات لکھی، کہتا ہے ماں باپ کو یہ نہ کو آپ نے بڑا اچھا یہ کیا، بڑا اچھا وہ کیا، ان کو سب پتہ ہے. بس ایک دفعہ اس کو یہ کہہ دو کہ آپ نے جو ڈیوٹی ادا کی بہترین ادا کی. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے ایک دفعہ ایک نیت کی تھی، اہم بات ہے، غور سے سنیے گا. میں نے اس نیت پہ عمل کیا ہے. جب خاندان والے بیٹھے ہوتے ہیں نا، پھپھا بیٹھا ہے، ماموں بیٹھا ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے، اور بھی لوگ دوست وغیرہ آ جاتے ہیں عیدوں وغیرہ پہ، کبھی بھی ایسی بات نہ کرنا کہ آپ کے ماں باپ کم نظر آئیں. آپ بڑی عمر کے ہیں نا، اب آپ کے ماں باپ بیٹھے ہیں سامنے، اور آپ میں سے جو باپ ہے وہ مجھے بتائے، اگر آپ کا بیٹا جان بوجھ کے خالہ کے سامنے، پھپھو کے سامنے ایسی بات کرے جس سے آپ کی اہمیت کم ہو، کتنا دکھ ہوتا ہے. کیوں اس نے بات کی ایسی؟ بلکہ جب بھی ماں باپ سے بات شروع کرنے لگے نا، کبھی بھی نہیں کے لفظ سے نہ کریں. او نہیں ابو آپ کو کیا پتا، میں بتاتا ہوں. او نہیں ابو ایسے نہیں ہوتا، میں بتاتا ہوں. او نہیں امی یہ وہ زمانے تھوڑی رہے ہیں اب. او نہیں امی کھانے کو رہنے دے، وہ نہ پکائیں. کیوں نہیں سے شروع کر رہے ہیں آپ؟ اپنے افسر کے سامنے تو نہیں کا لفظ نہیں نکلتا آپ سے. وزیر اعظم کے پاس اب چلے تو گھگی بلی بنے ہوتے ہیں. ایم این اے ایم پی اے سے ملنے چلے جائیں تو آپ کے سلوٹ نہیں ختم ہو رہے ہوتے. انہوں نے کیا دے دینا آپ کو؟ لفظ نہیں سے اپنا جملہ شروع نہیں کرنا. لفظوں کو بنائیں جس طرح بڑی شخصیت کے سامنے لفظوں کو بناتے ہیں. امی اس طرح کر کے، ابو جی، اور کبھی بھی اپنی آواز کو بلند نہ ہونے دے. اس دور میں نا، جو جدید دور ہے، دو باتیں میں آپ کو بتاؤں جو بہت زیادہ نوجوانوں میں خراب ہو گئی. جب میں اور آپ جوان تھے اس وقت یہ بات نہیں تھی. میں آپ کو بتا دوں، آپ خود تائید کریں گے. ایک تو کھانوں میں بڑی بے اعتدالی آ گئی ہے، پیزا برگر ہمارے دور میں نہیں تھے اتنے. اور دوسرا یہ نوجوان ماں باپ کے آگے اونچی بولنا شروع ہو گئے. ہم نہیں سمجھتے تھے ایسا کریں گے، تھوڑی تھی، آج کل اونچی بول رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں آواز اونچی نیچی کہاں کرنی ہے. یہ اونچی آواز جہنم میں اچھال کے پھینک سکتی ہے. آواز کی بڑی اہمیت ہے نا. 5 ارب میسیج روز ہو رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر، اور واٹس ایپ ہوتی ہے آواز کے ذریعے. آپ اونچی بولیں کم بولیں پتہ چل جائے گا. کبھی بھی ماں باپ کے آگے نہیں کر کے بات شروع نہیں کرنی، چپ ہو جانا ہے. اگر کوئی ایسی بات ہلکی بھی لگ رہی ہے، وہ ماں باپ ہے، ان کی بات مان لیں، اور ماننے کے بعد آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیسا آپ پر کرم ہوتا چلا جاتا ہے. تو میرے محترم سامعین کرام، ماں باپ کی اہمیت ہم نے سیکھ لی. وہ بندہ جب دنیا سے جا رہا تھا، ماں کا نافرمان تھا تو کلمہ جاری نہیں ہوا. میرے آقا نے ماں سے معافی دلوا دی تو کلمہ جاری ہو گیا. تو ہمیشہ
جب آپ دیکھیں ماں دنیا سے جا چکی ہے، کچھ لوگ پیسے والے ہوتے ہیں، ان کی میں نے یہ عادت دیکھی ہے کہ وہ کچھ قاری صاحبان معین کر دیتے ہیں کہ بھی جمعے کا دن ہے تو جا کے شام کو میری ماں باپ کی قبر پہ سورہ یاسین شریف پڑھاؤ۔ یہ بھی اچھا ہے، اگر آپ پڑھ لیں خود تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر کسی قاری صاحب کی ذمہ داری لگا دے، کیونکہ ایک ماں تھی بڑی نیک، اس ماں نے اپنے بچوں کو پالا بڑا کیا، تو جب وہ ماں مر گئی بچہ اس کے لیے سال ثواب کرتا تھا، تو ایک دن ماں اپنے بچے کے خواب میں آئی اور کہنے لگی بیٹا جو تو مجھے بھیجتا ہے میں اس کو لے کر ساری قبر والوں پہ فخر کرتی ہوں، اور وہ سونے چاندی کے تشت میں رکھ کے مجھے دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ جس نے آپ کے ساری زندگی خیال رکھا، یو مسٹ کیئر فار them, these are the most important asset in your life۔ تو انسان کی زندگی میں ماں باپ کی کتنی اہمیت ہے اور کس طریقے سے ماں باپ انسان کو سنوارتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ آپ میں سے کسی کو پتہ اس کی ماں کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے، فیوریٹ کپڑے کا رنگ کون سا ہے، فیوریٹ دن کون سا ہے؟ نہیں پتہ ہوگا، جبکہ آپ کی ماں کو آپ کا پتہ ہے کہ یہ سبزی کھاتا ہے، یہ سبزی نہیں کھاتا ہے نا۔ یہ مائیں اکثر ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر ٹھیک ہو جاتی ہیں، نوٹ کیا آپ نے؟ یہ جاتی نہیں ہیں۔ ہمارے لیے شہر کا سب سے اہم ڈاکٹر چنا ہوا ہے انہوں نے، لیکن خود نہیں جاتی، ہاں ہو جاؤں گی ٹھیک، ہو جاؤں گی ٹھیک۔ اور کئی گھر ایسے ہیں جہاں پر ماں کا کھانا کیا ہوتا ہے، آخری جو لگی ہوتی ہے نا سالن، وہ روٹی سے پونچھ کے کھا لیتی، ہمیں نہیں پتہ چلتا کیا کھا رہی ہے یہ، we don't know, we just don't know what she is eating, what is her regular diet، اس کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے، اسے پتہ سارا ہمارے بارے میں۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں ہم مڈل کلاس فیملی کے لوگ ہیں جی، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے زمینیں نہیں چھوڑی، لیکن جو زندگی کے لمحات تھے سارے ہم پہ لگا دیے۔ یہ مت ماں باپ پہ شک کرنا، ارے نادانو تمہاری عمر بڑی ہو رہی ہے تو وہ بھی تو بوڑھے ہو رہے ہیں نا، تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا، ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، they have requirements۔ تو ماں باپ کی زندگی انسان کے لیے کس قدر بہترین ہے۔ خونی رشتے وائٹامنس کی طرح ہوتے ہیں، غور سے سننا، خونی رشتے وائٹامن کی طرح ہوتے ہیں۔ جوانی تو گزر جاتی ہے، بڑھاپا نہیں گزرتا ان کے بغیر۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتاد زمانہ میں سے حج پہ گئے، رات کو سوئے تو دیکھا جناب، حج پہ دیکھا پوری دنیا آئی ہوئی ہے، عربی اجمی کالے گورے چھوٹے بڑے، بڑے خوش ہوئے کہ یار ماشاءاللہ اللہ کی بندے ہیں، حج کرنے آئے ہیں۔ رات کو عرض کرتے ہیں مالک تو مجھے بتائے گا کہ کس کا حج قبول ہوا اور کس کا نہیں ہوا؟ سو گئے، آواز آئی اے مالک بن دینار، جو بھی اس دفعہ ہماری بارگاہ میں آیا ہم نے اس کا حج قبول کر لیا ہے، صرف ایک بندے کا حج قبول نہیں ہوا، اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیا گیا ہے۔ وہ نیک آدمی تھے، انہوں نے کہا میں ہی ہوں وہ جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ رونے لگ گئے، روتے روتے آنکھ لگی، آواز آئی نہیں تو نہیں ہے وہ ہارون بلخی ہے، خراسان سے آیا ہے، ہم نے حج اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیا۔ اٹھے، خراسان کے وہ قافلے جو ہوتے ہیں اس میں گئے، کہا ہارون کدھر ہے، تم میں ہارون بلخی کون ہے؟ کسی نے کھڑے ہو کر کہا ہارون بلخی وہ تو پورے خراسان کا سب سے نیک آدمی ہے، تم اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا کہانی ہے۔ کسی نے کہا وہ مکے کے کھنڈر میں ہوگا، ادھر نہیں ملے گا، عبادت کر رہا ہے۔ مکے کے کھنڈر میں گئے، سامنے اندر ایک آدمی عبادت کر رہا تھا، اس کا یہ ہاتھ یہاں سے کٹا ہوا تھا، آپ نے دیکھا پائرٹس کے ہک بنے ہوتے ہیں ایسے کر کے، اس کے آگے ہک بنا ہوا تھا۔ بڑے پریشان ہوئے، اس کے پاس گئے، اس سے پہلے کہ وہ نام پوچھتے اس نے کہا کہ کیا آپ ہارون بلخی ہیں؟ وہ کہتے اور آپ کون ہیں، کیا آپ کا نام مالک بن دینار ہے؟ اور پریشان ہو گئے، اس کو تو غیب کا بھی پتہ ہے۔ کہا کہ آپ میرے بارے میں کوئی خبر لے کر آئے ہیں، کوئی خواب دیکھا ہے آپ نے؟ وہ اور پریشان ہو گئے کہ اس کو میرے خواب کا بھی پتہ ہے۔ کہاں میں نے تیرے بارے میں خواب دیکھے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، تیرے منہ پہ مار دیا گیا ہے۔ ہارون رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ جب چپ ہوا تو کیوں رویا ہے، کیا ہوا ہے؟ ہارون کہنے لگا میں 30 سال سے حج کر رہا ہوں،
30 سال سے، اور جب حج کرتا ہوں اس دور کے کسی ولی کو خواب میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ کہتا ہے تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون سا ایسا گناہ حائل ہے؟ سنو اب، وہ کہتا ہے میں ہارون بلخی خراسان کا سب سے رئیس آدمی تھا، میرے پاس لاکھوں دینار تھے، لونڈیا غلام تھے، میں شراب پیتا، مزے میں غرق رہتا۔ ایک رات کو جب میں شراب پی کے گھر آیا، میری ماں نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر کہا، رے بدبخت، وہ دیکھ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، لوگ روزہ رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں اور تو شراب کے نشے میں دھت ہے۔ میرے پہ شراب کا نشہ تھا، میں نے ماں کے سینے میں گھونسا مارا، میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی اور میری بیوی نے کھینچ کے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں صبح جب اٹھا، نشہ اترا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میری بیوی نے کہا تیرا دروازہ نہیں کھولوں گی، تیری وجہ سے ہم پہ عذاب نازل ہوگا۔ میں نے دروازہ توڑ دیا اور جب دیکھا ماں جل کر کوئلہ ہو گئی ہے، جس ہاتھ سے میں نے گھوسا مارا تھا میں نے اس کو کاٹ دیا، ساری لونڈیاں غلام دینار صدقہ کر دیے، اور اب 30 سال سے میں دن میں روزہ رکھتا ہوں، ساری رات عبادت کرتا ہوں، تھوڑا سا پانی پیتا ہوں، لیکن جب حج کرنے آتا ہوں، حج کرتا ہوں، خواب میں یہ منظر دکھا دیا جاتا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار نے ایسے ہاتھ کیا اس کی طرف اور کہا اس سے پہلے کہ وہ آگ جو تیرے نصیب میں ہے مجھ پہ نازل ہو، میں تجھ سے دور ہوتا ہوں۔ کہہ کے پیچھے چلے گئے، ستون کے پیچھے چھپے گئے، دیکھوں کیا کرتا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے ہارون بلخی نے اور کہا ہے مالک میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مرتے سے پہلے مجھے ایک بار اپنی رحمت کا نمونہ دکھا دے، ایک بار رحمت کا نمونہ دکھا دے۔ اگلے دن مالک بن دینار سوئے، قسمت جاگ پڑی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی تشریف آوری ہو گئی اور میرے آقا فرمانے لگے مالک بن دینار تو بندوں کو میری رحمت سے مایوس نہ کر، ہمیں ہارون کا حال پتہ ہے، ہم قیامت کے دن پہلے اس کو 3 دن اور 3 راتیں جہنم کا عذاب دیں گے، اور وہ دنیا کے 3 دن 3 راتیں ہوں گی، آخرت کی نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم نے اپنے آپ پہ قسم باندھی ہے جو شراب پیے اور جو کسی کو ناحق قتل کرے، جو شراب پیے کسی کو ناحق قتل کرے، ہم اس کو جہنم کا مزہ ضرور چکھائیں گے، اور اب اس کو اور اس کی ماں کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور پھر اس کی ماں کے دل میں رحم ڈال دیں گے، اس کی ماں معاف کرے گی اور دونوں باپ ماں بیٹا کو ہم جنت میں داخل کر دیں گے۔ وہ بھاگے گئے، جا کر ہارون کو بتایا، ہارون نے اللہ کی حمد بیان کی اور یوں اس کی جان نکل گئی جیسے کوئی پتھر نہر میں رکھتے ہیں اور وہ آرام سے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے ماں باپ کی کتنی اہمیت ہے، کبھی محبت نہیں چھوڑتے۔ یہ چائنا کا ایک صوبہ تھا، وہاں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، بڑی تباہی مچی تھی، تو وہاں پر جب ریسکیو والے آئے تو انہوں نے دیکھا ایک جگہ پر کوئی بندہ ایسے گھوڑا بنا ہوا تھا، اس کے نیچے کوئی پنگوڑا وغیرہ تھا، انہوں نے ہاتھ لگایا مر چکا تھا، انہوں نے کہا اسے زندہ کو سنبھلتے، آگے گئے، پھر ان کو خیال آیا دیکھتے ہیں کیا تھا، آ کے جب انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا وہ ایک ماں تھی، عورت تھی، اور اس کے نیچے ایک پنگوڑا تھا، اس میں بچہ کھیل رہا تھا۔ پتہ چل گیا کہ جب زلزلہ گر رہا ہے ماں اوپر گھوڑا بن گئی، زلزلہ اس پہ گرا، بچہ بچ گیا۔ انہوں نے جب بچے کو پھپولا، ایک موبائل فون نکلا، موبائل پہ لکھا ہوا تھا My dear son, if you will survive, do remember you had a mother who loved you the most. بچ گیا، یاد رکھی تیری ماں تھی جو تجھ سے بڑا پیار کیا کرتی تھی۔ راضی کرنے میں کون سی دیر لگتی ماں باپ کو؟ لگتی معافی مانگنے میں دیر لگتی ہے؟ وہ تو معاف کر دیتی فوراً، بس تھوڑا مان دیا کریں۔ اور بطور ماں باپ آپ کو بھی اپنے بچوں کو صحیح چیز سکھانی چاہیے نا، صحیح چیز سکھانی چاہیے، جو بچوں کو سکھائیں گے وہی بنے گا۔ مجھے ایک دانا نے کہا کہ جی بوڑھے شخص کا یاد رکھنا ایسے ہے جیسے پانی کے اوپر تحریر لکھنا، غائب ہو جائے گی۔ بچے کا یاد رکھنا ایسے ہے جیسے گیلے سیمنٹ پہ چیز کا گرنا، پکی ہو جائے گی۔ جو آپ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں وہی ہوگا۔ بچے کو یہ سکھایا کہ منی از ایوری تھنگ، یور ٹائم از منی، پیسہ 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 پیسہ، تو یاد رکھو جب وہ بڑا ہوگا نا وہ آپ میں بھی پیسہ ہی دیکھے گا، پھر وہ یہی کہے گا کہ بابا مرے تو اس کی وراثت میرے پاس آئے، کیونکہ پیسہ کمانا آسان تو نہیں ہے، تباہ ہوگی اکانومی۔ وہ تو کہے گا یہ جو پیسہ اس کے پاس ہے نا یہی سب سے آسانی سے میرے پاس آ سکتا ہے، اور وہ جس کو اپنی عزت سکھائی ہے وہ کہے گا جنت کا ایک دروازہ ہی باپ کی دعا سے کھلنا ہے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت میں خاص احتیاط اور اہتمام رکھیں۔
اور ان کو کچھ وہ باتیں بیسکس تو سکھائے نا. وی آر مسلمس. If I am going to inquire from an engineer that are you an engineer, کیا آپ انجینئر ہیں, وہ کہتا ہے جی ہیں. چلو میں بتاؤ یہ گرین لائن بس کیسے بنی, اس کا اتنا بڑا پلر ہے, اس کو پلر نہیں اس کو پیئر کہتے ہیں, یہ شاک ابزارب کرتا ہے, اوپر وائبریشنز لے کر آتا ہے, پھر زمین پہ نیچے پھینکتا ہے. ٹھیک ہے تم نے بتا دیا تم انجینئر ہو. ہاں جی آپ کون ہے, ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کی تعریف بتاؤ مجھے. جی ڈاکٹر ہوتا ہے, میڈیکل اسپیشلسٹ. اچھا COPD بتاؤ, کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈس آرڈر. جی پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے تم ڈاکٹر ہو. ہر بندے سے آپ نے ڈیفینیشن پوچھی, اس نے بتائی. آپ مسلمان ہیں, میں آپ سے ڈیفینیشن پوچھتا ہوں مسلمان کیا ہوتا ہے, بتائیں کیا جواب ہے اس کا. اپنے بچوں کو کم از کم یہ ڈیفینیشن تو سکھائیں, ان کو بتائیں کہ دین اسلام کیا ہے. بندہ باہر سے آیا تھا, فورن کوالیفائڈ تھا, آیا اپنے باپ کے جنازے میں کھڑا ہوا, امام صاحب نے کہا اللہ اکبر, جنازہ اللہ اکبر, اور جب دوسرا پڑھی اللہ اکبر, وہ بیٹا رکوع میں چلا گیا. پوسٹ ڈاک کر کے آیا تھا, اسے یہی نہیں پتا کہ جنازے کی دوسری رکعت کے اندر رکوع نہیں ہوتا, صرف قیام ہوتا ہے. یہ تو آنکھوں دیکھی بات ہے, سنی ہوئی بات ہے. دادی فوت ہوئی ہے اور آگے جناب پوتا رو رہا ہے, دادی کی چتا کو آگ میں لگاؤں گا, دادی کی چتا. اس سے کہا کیا کر رہا ہے بھائی, وہ کہتا جی کارٹون میں تو چتا میں آگ لگاتے ہیں. تو کچھ بیسکس بیٹھ کے سکھائیں. when in America the second wave was on, جب امریکہ میں سیکنڈ ویو کرونا کی آئی تھی تو ڈاکٹر فوسی نے ایک بڑا پیارا اسٹیٹمنٹ دیا. وہ کہنے لگا کہ یاد رکھیں آپ کے جسم اب ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی دیر بٹھا بھی دیا جائے نا کام چل جائے گا. مطلب ایک بوڑھا آدمی ہے, اس کو اپرچونٹی نہ ملے, اس کو کوئی کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا, تو ٹھیک ہے وہ بوڑھا آدمی ہے, اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے, اتنی زیل, اتنی زیسٹ, اتنا انتھوزیازم نہیں ہے, لیکن بچے نے تو چھلانگیں لگانی ہے. A child, یہ غور سے سننا, a child has to move to think. بچہ ہلے گا تو سوچے گا, ہلے گا تو کام کرے گا. تو فوسی نے کہا کہ جب آپ باہر نہیں جا رہے تو آپ تو بوڑھے لوگ ہیں, آپ تو اب بڑی عمر کے ہو گئے, آپ تو بیٹھ جائیں گے سکون سے, بچے نے ہلنا ہے. تو ہر باپ اپنے ہر بچے کو دن کے 20 منٹ دے, بٹھا کے ڈسکشن کرے. اگر آج اب اپنے بچے کی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سنیں گے, کل وہ آپ کو بڑی بڑی باتیں بھی نہیں بتائے گا. کیا حال ہے باہر, قصور کی ننھی زینب کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے, بھیڑیے. میڈیا نے پاگل کر دیا ان کو, کہیں آپ کا بچہ اس کا شکار نہ ہو جائے. آپ کا بچہ تنہائی پسند ہو رہا ہے, اس کے جسم پہ نشانات آ رہے ہیں, وہ رات کو دیر تک انٹرنیٹ پر بیٹھتا ہے, اس کے پاس عجیب قسم کے تحفے آ رہے ہیں, وہ باتیں چھپا رہا ہے آپ سے. الرٹ ہو جائیں, کچھ غلطی ہو رہی ہے, پکڑے فوراً جا کے, اسکریننگ کرے اس کی ہارڈ ڈرائیو کی. دس از یور ریسپانسبلٹی. ہو جی میڈم کے پاس پڑھنے جاتا ہے, اور میڈم کے اپنے بچے ہیں, اس سے اپنے بچوں کے بارے میں سوال ہونا, یہ تو آپ کا بچہ ہے نا, اس کا سوال تو آپ سے ہوگا. میں نے تحقیق پڑھی ہے باقاعدہ کہ جب دسترخوان پر رات کے کھانے میں بچوں کے ساتھ ماں باپ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں نا, ایسے بچوں کی کریج, کانفیڈنس زیادہ ہوتی ہے, ایسے بچوں کی ویکیبلری زیادہ ہوتی ہے, 3000 ورڈ زیادہ ہوتے ہیں, ایسے بچے ٹراما کا شکار کم ہوتے ہیں. کیونکہ ماں جب دیکھے گی بچے کا چہرہ لٹکا ہوا ہے, فوراً پوچھے گی اس سے, زخم آیا فوراً پوچھے گی کیا ہوا ہے. پلیز ٹرائی ٹو اسپینڈ سم ٹائم ود یور چلڈرن, ڈونٹ تھرو دیم اوے جسٹ لائک اے ٹریش. کیوں موبائل دیتے ہو آپ اس کو, چرا ٹک کے بیٹھا رہتا ہے. یہ ڈیجیٹل چوسنی, یہ موبائل ڈیجیٹل چوسنی ہے کہ دے دیا بیٹھا رہے گا, دیکھ کیا رہا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر فرمائے. الحمدللہ آج جو ہم نے بیان سنا, امید ہے ماں باپ کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور دعوت اسلامی کا ہر جمعرات کو اجتماع فیضان جیلان مسجد میں بلاک 8 میں ہوتا ہے, اس میں بھی شرکت کی کوشش فرمائیے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہی ہے یہ جو ہمیں سکھاتا ہے بڑوں کا ادب کرنا, اللہ کا خوف, اس کے حبیب کا عشق, نیک بندوں کی محبت, عقیدت اور ماں باپ سے پیار. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا, جو کچھ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ دعا کریں گے. تمام افراد جو یہاں پر بیٹھے ہیں, ان کے جو والدین دنیا سے جا چکے ہیں, ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرمائے. بالخصوص شفیع صاحب کے والد مرحوم عبدالعزیز, والدہ مرحومہ اور جاوید علی صاحب کے لیے پیش کرتے ہیں مالک و مولا قبول و منظور فرمائے. والد عبدالعزیز جاکوانی, والدہ رابعہ عزیز جاکوانی, آفس کے لڑکے کے والد علی صاحب, ان سب کو اصالہ ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرمائے. مالک آج کے اس مختصر سے اجتماع کے صدقے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا, ان کے کفن کو جنتی کپڑے سے تبدیل فرما, ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے.
اے مالک و مولا انہیں بلندی درجات عطا فرما، ان کے والد صاحب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرما، ان کی والدہ کو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت عطا فرما۔ اے مالک و مولا تیری کئی جنتیں ہیں تو سب سے اعلیٰ جنت انہیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا اور یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما، جس کے والدین دنیا سے جا چکے یہ دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ اے مالک ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جمعہ کو سورہ یاسین شریف اور ان کی برسی اور دیگر مواقع پر انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ان قریب ہم بھی ان سے جا ملیں گے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، کوئی واقعہ ہو جائے گا، اے مالک من و مٹی تلے جا سوئیں گے۔ اے مالک و مولا ہمیں اس کٹھن رات کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا جتنے میرے بھائی یہاں پر تشریف لائے، ہاتھوں کو اٹھائے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، مالک و مولا ان سب کی نیک دلی حاجات پوری فرما۔ تو رب ہے اے مالک و مولا، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو علیم و حکیم ہے، تو دل میں اٹھنے والے وسوسوں سے باخبر ہے۔ اے مالک تو شاہرک سے زیادہ قریب ہے، تو جس کے دل میں جو نیک دلی تمنا دعا التجا ہے تو اپنے کرم سے پوری فرما۔ کسی کے ماں باپ بیمار ہوں گے، کینسر ہو جاتا ہے، پھپڑے میں ورم آ جاتا ہے، بخار جان نہیں چھوڑتا، آنکھ دکھتی ہے، اے مالک منہ پک جاتا ہے، ہڈیوں میں درد ہو جاتی ہے، ٹی بی اور اب تو کورونا کی وبا ہے، مالک جو جیسا بھی بیمار ہے اسے شفا عطا فرما، اسے کامل شفا عطا فرما۔ اے مالک ہمیں ظاہری اور باطنی بیماریوں سے بھی بچا۔ یہ غیبت، چغلی، حسد جیسی بیماریاں دل کو کالا کر دیا، مالک ہمارے دل کو شکفتگی اور نور عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہمارے شفیع صاحب کے کاروبار میں برکت دے۔ ان کے اس آفس میں یہ اجتماع ہوا جہاں ایک میلاد ہوتا ہے سارا سال رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اے مالک ان کے یہاں پر ہم نے تیرا ذکر کیا، تیرے حبیب تیرے نیک بندوں کا ذکر کیا، والدین کی عظمت بیان کی، درود و سلام پڑھا، مالک اس کے صدقے ان کے اس آفس پہ انوار و تجلیات کی بارش نازل فرما۔ انہوں نے کئی لوگوں کو بلایا، مالک مسلمانوں کی آگہی کے لیے یہ ایک نشست ہوئی، لوگوں نے سیکھا۔ اے مالک و مولا علم دین سیکھنا سکھانا تو افضل ترین عبادت ہے، ہم سب کو بھی اپنے گھروں میں اپنے آفیسز میں ایسی نشستیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک جس کو اولاد کا غم ہے اولاد عطا فرما، اے مالک جس کی اولاد ہے اسے نیک بنا، اے مالک روزی میں کشادگی عطا فرما۔ میرے جتنے بھی کاروباری حضرات بلڈرز یہاں پر تشریف لائے ہیں، اے مالک ان کے کاروبار میں دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرما۔ اگر کاروبار میں کوئی حسد کرنے والا ہے، کوئی ان کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، اے مالک اسے ہدایت عطا فرما۔ ان میں سے جو کوئی ناجائز مقدمہ بازیوں میں ہے اسے نجات عطا فرما، سب کو گھر کا چین سکون عطا فرما، علم عمل عمر جان مال اولاد رزق میں برکتیں عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو بے کسو مجبور کی، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔